الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو، آپ اس وقت سن رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیرت مصطفیٰ فل شروع سے انشاءاللہ تعالی میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے 2 پارٹ سنے اور تیسرا پارٹ آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں. دوسرے پارٹ میں آپ نے سنا تھا، کیا سنا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دوسرے پارٹ میں سنا جو چھوٹا تھا، اب تیسرا پارٹ کہاں سے شروع ہوگا؟ تو آپ نے سنا تھا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ خاتون جنت، ٹھیک ہے، کہ ان کا ایمان نہیں تھا معاذ اللہ، یہ ایمان والے نہیں تھے، یہ کافر تھے معاذ اللہ. لیکن اس کے لیے آپ نے دوسرے پارٹ میں سنا بھی، اور اگر ان کو کوئی اگر یہ کہے ایزا دے سمجھے اللہ اور اس کے رسول کو، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے دنیا آخرت میں ملعون کر دے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ سنا تھا انشاءاللہ. اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت مصطفیٰ میں آپ تیسرے پارٹ میں ملاحظہ فرمائیں گے، اس سے آگے کا واقعہ. اس سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. تھوڑی سی گزارش میری یہ ہے، چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آن کر دیں. سب سے پہلے ویڈیو ایسی ہی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اگر سچی محبت اپنے پیارے آقا سے کرتے ہیں نا تو سیرت مصطفیٰ یہ چل رہا ہے، میرے نبی کی سیرت زیادہ سے زیادہ اپنے تک ہی محدود مت رکھنا بلکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. آئیے یہاں سے سنتے ہیں پھر حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ خاتون کے بارے میں کیا تاریخوں میں آیا ہے. سنیے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سورہ احزاب. یعنی ترجمہ سنی، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا. حقیقت ہے بے شک. حافظ شمس الدین و مشقی علیہ الرحمٰن نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکانا بھی رؤوفا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، بے شک اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے. فأحیا امہ وقضا اباہ لإیمان بہ فضلا لطیفا. کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرمایا. بے شک تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث سے ضعیف ہے. صاحب الاقلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سراہ العزیز نے تحریر فرمایا. کیا تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے ہیں اور پھر وفات پا گئے. یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. اور حضور کی حدیث یستو شعری ما فعل ابوایا، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. اس کے بارے میں امام سیوطی نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے. آگے سنیں انشاءاللہ تعالی. بحر کیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے
کہ حضور کے والدین اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ رکھنا، خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، اللہ رب العزت ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اب اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول اسلام لآباء الاکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اب آگے سنیں انشاءاللہ برکات نبوت کا ظہور، یہ سیرت مصطفیٰ، اپنے تک محدود مت رکھنا، انشاءاللہ تعالی اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کرنا تاکہ سیرت مصطفیٰ دوسرے لوگ بھی سن سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اب برکات نبوت کا ظہور انشاءاللہ یہاں سے ہو رہا ہے، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے، یعنی کہ اب میرے آقا آنے والے ہیں۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گرنا، یعنی کہ جب سرکار تشریف لائے تھے نا تو بت جو ہے منہ کے بل گر پڑے تھے، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کی 14 کنگوروں کا منہمد ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ سادہ کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی و سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ سب باتیں اور یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے تھے، یعنی کہ میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، ابھی لائے نہیں ہیں لیکن ساری خوشخبری مل چکی ہے پہلے ہی۔ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ اگر سچے دیوانے ہیں نا تو سیرت مصطفیٰ اپنے تک محدود مت رکھنا، آگے ضرور پہنچا دینا دوسروں کو سننے کے لیے۔ آگے ملاحظہ فرمائے میرے دوستو عزیز بھائیو، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں نا ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارحاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات بنت کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور اس قسم کے واقعات جو ارحاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، محمد ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا، یعنی کہ جو قریش کے جانور تھے نا ان کو جو ہے زبان عطا کر دی، زبان تو تھی لیکن ان کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، سبحان اللہ رب العزت نے، اور ان جانوروں نے
बज़ुबान फसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो मुक़द्दस रसूल शिकम मादर में जलवागर हो गया, यानी अपनी माँ के शिकम में आ चुका है, जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन कर देने वाला चराग है। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, उसी तरह समंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हज़रत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासहात का वक्त करीब आ गया। सुभान अल्लाह। आगे सुने इंशाअल्लाह। ये पहली, ठीक है, ये पहली अरहास हैं जो सरकार के पैदा होने से पहले, यानी कि सरकार अपने वालिद मोहतरम की पुश्ते मुबारक से मुंतकिल होकर आप अपनी माँ के शिकम मुबारक में आए हैं ना, तब का ये। उसके बाद दूसरा, खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब में गश्त कराओ और उनको समंदरों की भी सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात को उनका नाम, उनका हुलिया, उनकी सिफत मालूम हो जाए और उनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्न इंस मलाइका और चरिंदो परिंद के सामने पेश करो और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की मारिफत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिलात और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बान, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की रज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ताअत, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की असमत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हद अता करके उनको तमाम पैगम्बरों के कमालात और अखलाक हसना से मुज़य्यन कर दो। उसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा आप रेशम के सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं। मेरे आका जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं ना, तब का जिक्र हो रहा है और उस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही जो उनकी कब्ज़ा इक़्तिदार गलबा इताअत में ना हो। अब मैंने चेहरे अनवर को देखा ना, हज़रत आमना फरमाती हैं, जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो चौदहवीं के तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा और दूसरे के हाथ में सब्ज जमरुद का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मुहर नबुव्वत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे सुपुर्द कर दिया। ये हज़रत आमना फरमाती हैं जब मेरे आका की विलादत बासआदत हुई है। दोस्तों, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस इस पार्ट को जो है, तीसरे पार्ट को मैं आप लोगों के सामने यहीं पर छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अब मेरे सरकार का बचपन आप चौथे पार्ट में सुनेंगे। अगर अच्छा लगेगा ना, इंशाल्लाह मेरे नबी का बचपन सुनिए, आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाएंगे। यार, मेरे नबी के आने का अंदाज नहीं डाला। मेरे नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए ना, तो काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। जब मेरे आका दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, वो 360 बुत गिरकर और मेरे यानी कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए हैं, सजदा करने लगे। यानी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त हरम शरीफ में खड़े हुए थे, यानी काबा शरीफ के करीब खड़े हुए थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं कि जब मेरे पोते की पैदाइश हुई ना, मेरा पोता दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, यानी हुजूर के दादा, तो मैंने क्या देखा कि काबा जो है मेरे घर की तरफ को झुका जा रहा है। मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया और
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے رب کائنات آج یہ کعبہ کیوں جھکا رہا ہے, آج یہ کعبہ کیوں جھکا جا رہا ہے, آج یہ کعبہ کیوں جھکا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے عبد المطلب کیسی بات کرتے ہو, تم کو معلوم نہیں ہے آج دونوں عالم کا مالک و مختار دنیا کے اندر جلوگر ہو چکا ہے. آج میرا محبوب دنیا کے اندر میں نے بھیج دیا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے اسی لیے میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں کعبہ جو ہے ان کی محبت میں جھوکا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. بہت سارے شعر ہیں لیکن میں زیادہ بیان نہیں کروں گا. تو حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں سرکار کی ولادت ہو چکی ہے تیسرے پارٹ میں. اب انشاءاللہ تعالی اب چوتھے پارٹ سے آپ حضور کا بچپن سماعت کریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنے بچوں کا بچپن بھی آپ بیان کرتے ہیں نا, کوئی بھی بیان جب جو جوان ہو جاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی بات ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے, جس کے صدقے میں ہمیں جو سانس لے رہے ہیں, جس کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سانس دی ہے, اور جس کے صدقے میں ہم رزق کھا رہے ہیں نا, اللہ نے ہمیں اسی رسول کی ہم سیرت سماعت کر رہے ہیں اور اسی رسول کا انشاءاللہ تعالی ہم بچپن سنیں گے. خدا کی قسم ایمان جو ہے ایک نور ہو جائے گا, ایمان بہت بہترین ہو جائے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں دوستو, میرے پاس کچھ جملے کہنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ میرے گھر کی بات ہوتی میں ضرور تعریف کرتا, آپ کے گھر کی بات ہوتی میں ضرور تعریف کرتا, لیکن جس کی تعریف کی جائے اس کو کس طریقے سے تعریف کروں میرا رب فرماتا ہے, اس کی تعریف کیسے کروں میں جس کی تعریف خود رب کرے. دوستو بس انشاءاللہ تعالی اس پارٹ کو میں یہی ختم کرتا ہوں. ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چوتھے پارٹ میں آپ حضور کا بچپن سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ملتا ہوں میں پھر چوتھے پارٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ حافظ دوستو.